میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول زبردست حکمت والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف برحق نازل کیا ہے۔ آپ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کرتے رہو۔ خبردار، خالص دین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موجود تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکر آدمی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور اولاد منتخب کرتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا اسے ضرور اولاد کا درجہ دے دیتا، مگر وہ تو ان رشتوں سے پاک ہے۔ یہی اللہ ہے جو اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت قابو کر رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک مقرر وقت تک گردش کر رہی ہے۔ خبردار، وہی زبردست اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس میں سے اس کی بیوی بنائی، اور تمہارے لیے جانوروں کے 8 جوڑے نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں کے بیچ میں ایک شکل سے دوسری شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔ حکمرانی اسی کی ہے، اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر تم کس طرف پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، لیکن اپنے بندوں کے لیے وہ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ اس شکر گزاری کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ بوجھ اٹھانے والا کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب تمہیں بتا دے گا۔ بے شک وہ تو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ انسان پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ رجوع کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتا ہے تو وہ پہلے اپنی مانگی ہوئی دعا کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ تم اپنے کفر کی بنیاد پر کچھ وقت لطف اندوز ہوتے رہو، بے شک تم آگ میں جانے والوں میں سے ہو۔ کیا جو آدمی عبادت گزار ہے، رات کو سجدے اور قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت سے بڑی امیدیں رکھتا ہے، وہ بہتر ہے یا ناشکرا مشرک؟ کہہ دو کہ کیا جاننے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلائی اختیار کی تو آگے بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کروں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ اس وقت میں ہی سب سے پہلے مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کروں گا، تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے رہو۔ کہہ دو کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے سبب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا۔ خبردار، یہی صریح نقصان ہے۔ ان پر اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے اور نیچے سے بھی۔ اسی عذاب سے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے باغیوں کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو تم میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ یہ لوگ ہیں جو ہر بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔
یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کیا جس آدمی پر عذاب کا حکم جاری ہو چکا ہو تم ایسے جہنمی کو بچا سکو گے؟ مگر جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں کوٹھوں پر کوٹھے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے مختلف قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر زمین میں اس کے چشمے نکالے، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کی فصلیں پیدا کی، پھر یہ فصل سوکھ جاتی ہے اور آپ انہیں پیلا دیکھتے ہو، پھر وہ اسے بالکل بھس بنا دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ شخص اپنے پروردگار کی روشنی پر ہے۔ کیا یہ آدمی سخت دل کفار جیسا ہوگا؟ ہرگز نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں، بے شک وہ سری گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں یہ ایک بہترین کلام نازل کیا ہے جس کا ہر مضمون پڑھنے میں بالکل ایک جیسا ہے، اور وہ بار بار دہرائے بھی جاتے ہیں۔ اس کے سننے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے اس کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے پھر اسے سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو اپنے چہرے کو قیامت کے دن برے عذاب سے بچا سکے؟ کوئی نہیں۔ سو ایسے ظالموں کو کہا جائے گا کہ تم جو کچھ کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے جھٹلایا ان پر ایسے طریقے سے عذاب آیا کہ انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوائی کی شکل میں مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے کاش یہ لوگ جانتے۔ اور بے شک ہم نے قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کسی قسم کا ٹریڈ نہیں ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ایک آدمی غلام ہے، مگر اس کے اجتماعی طور پر کئی بد اخلاق اور ضدی مالک ہیں، اور ہر ایک اس سے اپنے اپنے حساب سے کام لیتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے جو ایک ہی مالک کا غلام ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ بس تمام تعریفیں خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، مگر اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بھی وفات پا جائیں گے، اور بے شک یہ لوگ بھی مریں گے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑی پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور جب اس کے پاس سچائی پہنچی تو اس نے اسے بھی جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کی جگہ جہنم نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا پھر جس نے اس کی تصدیق کی تو ایسے ہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو مٹا دے اور اچھے اعمال کے بدلے انہیں اجر عطا کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے تو کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا تم جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ پس میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کس پر ذلیل کرنے والا اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والا عذاب آتا ہے۔ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے یہ کتاب آپ پر برحق نازل کی ہے، اب جو سیدھی راہ پر آیا تو اس کے فائدے کے لیے ہے،
اور جو گمراہ ہوا تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، آپ بہرحال ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کی روحیں ان کے مرنے کے بعد نکالتا ہے، اور جس پر موت نہیں آتی ہے تو اس کی روح کو بھی نیند میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ پھر سونے والوں میں سے جسے حقیقی موت دینی ہوتی ہے تو اس کی روح کو وہ اپنے پاس روک لیتا ہے، باقی دوسری روحوں کو مقرر وقت تک واپس جسم میں بھیج دیتا ہے۔ بے شک ان باتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ کیا یہ لوگ سفارش کریں گے جنہیں سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں اور انہیں عقل بھی نہ ہو؟ کہہ دو کہ سفارش کرنے کا مکمل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت کے منکرین دل میں کڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یکا یک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو یا اللہ، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کا علم رکھنے والے، بس تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اختلافی باتوں کا فیصلہ کرے گا۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ہر چیز موجود ہو اور اس جیسی مزید بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایسی سزا سامنے آئے گی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ ان کے تمام برے اعمال انہی کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور ان پر وہ چیز ٹوٹ پڑے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت وہ ہمیں پکارتا ہے، اور پھر جب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے اپنی ذہانت سے ملی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، مگر اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہی تھی، سو انہوں نے جو کمایا وہ ان کے بالکل کام نہ آیا، پھر انہیں برے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑا، اور مکہ کے لوگ بھی اپنے ظلم اور برے اعمال کا نتیجہ ضرور دیکھیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ اور تم اپنے اوپر آنے والے عذاب سے پہلے ہی مسلمان بن جاؤ، ورنہ تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی، اور تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے جو بہترین چیز یعنی قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ افسوس، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوتاہی کر بیٹھا، بے شک میں مذاق کرنے والوں میں شامل تھا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگار لوگوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھ کر یہ کہے کہ اب اگر مجھے موقع مل جائے تو میں نیکوکار بن جاؤں گا۔ ہاں، تمہارے پاس ہماری آیات آ چکی تھیں مگر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر بھی کیا، تم انکار کرنے والوں ہی میں شامل تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ کیا مغرور لوگوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو بچا کر انہیں کامیاب جگہ پر لے آئے گا جہاں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمزدہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ اے جاہلو، تم لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور بہت ہی بلند ہے ان سے جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اور سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، سب کا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، انبیاء اکرام اور تمام گواہان کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جو عمل کیا ہوگا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ پھر جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے داروغے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے پروردگار کی آیات پڑھ کر سنائی ہوں اور آج کے دن پیش ہونے سے ڈرایا ہو؟ وہ کہیں گے کہ بالکل آئے تھے، لیکن کفار پر عذاب کا حکم جاری ہو چکا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ چلو جہنم کے دروازوں سے اندر داخل ہو جاؤ، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ غرور کرنے والوں کے لیے یہ کتنا برا مقام ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ پھر جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے اور جنت کے داروغے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم اچھے رہے اور ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ جنتی کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اور اب ہم جنت میں جہاں چاہیں وہاں رہیں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کا یہ کتنا بہترین اجر ہے۔ اور اس دن آپ فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش الہی کے گرد حلقہ باندھے گول دائرے میں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنے میں مصروف ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔